بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ثانی، سبق نمبر 71، صفحہ نمبر 393۔ عبارت وَإِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ یوم تک۔ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، کتاب نکالیں اور عبارت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ۔ وَإِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ یوم يَقْدِمُ فُلَانٌ فقادم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لها لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار وقد حققناه من قبل فيتوقد به ثم ينقضي بانقضاء وقته، وإذا جعل أمرها بيدها وخيرها فمكثت يوما ولم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر، لأن هذا تمليك تطليق منها، لأن المالك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة، والتمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه من قبل. ثم إذا كان تسمع يعتبر مجلسها ذلك، وإن كان لا تسمع فمجلس علمها أو بلوغ الخبر إليها، لأن هذا تمليك فيه معنى تعليق فيتوقف على ما وراء المجلس ولا يعتبر مجلسه، لأن التعليق لازم في حقه بخلاف البيع، لأنه تمليك محض ولا يشوبه التعليق. وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالأخذ في عمل آخر على ما بيناه في الخيار، ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام، لأنه دليل الإعراض، إذ القيام يفرق الرأي، بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ولم تأخذ في عمل آخر، لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو يدل على الإعراض. وقوله مكثت يوما ليس للتقدير به، وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كانت فيه لا مطلق العمل. ولو كانت قائمة فجلت فهي على خيارها لأنه دليل الإقبال، فإن القعود أجمع للرأي. وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت، لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون إعراضا، كما إذا كانت محتبئة فتربعت. قال عنه وهذا رواية الجامع الصغير، وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها، لأن الاتقاء إظهارا لتهاون بالأمر فكان إعراضا، والأول هو الأصح. ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. ولو قالت عدوا بي أستشير أو شعودا أشهدهم فهي على خيارها، لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار، فلا يكون دليل الإعراض. وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها، وإن سارت بطل خيارها، لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليه، والسفينة بمنزلة البيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها. ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور اگر شور نے کہا امر کے بھی یاد کہ یوم یقدم فلان، کہ جس دن فلاں آئے گا اس دن تمہیں اختیار ہے، تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ شوہر نے بیوی سے کہا فقادم فلان، پھر وہ فلاں آ گیا، ولم تعلم بقدومها، لیکن بیوی کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، اس کے آنے کا علم نہ ہو سکا، حتی جن اللیل، یہاں تک کہ رات تاریک ہو گئی، تو بیوی کو اختیار نہیں ہوگا، اختیار نہیں ملے گا۔ دلیل یہ کہ لأن الامر بالید مما یمتد، کیونکہ امر بالید ان چیزوں میں سے ہے
جو دراز ہوتی ہیں، یمتد طویل ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، فیحمل اليوم المقرون به، لہذا امر بالید سے ملے ہوئے یوم کو بیاض نہار پر محمول کیا جائے گا۔ امر بالید جو ہے، امر بالید سے ملے ہوئے یوم کو بیاض نہار دن کی سفیدی پر محمول کیا جائے گا۔ وقد حققناہ، ہم اسے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ فَيُتَوَقَّتْ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ، لہذا امر بالید بیاض نہار پر موقوف ہوگا، بیاض سفیدی کو، دن کی سفیدی پر موقوف ہوگا، اور بیاض نہار کے ختم ہونے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امر بالید بھی بیاض نہار کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، اور اگر شوہر نے بیوی کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا، او خیرہا، یا اسے اختیار دے دیا، فَمَكَثَتْ يَوْمًا، پھر وہ اختیار مل جانے کے بعد یا معاملہ حوالے ہو جانے کے بعد ایک دن ٹھہری رہی، وَلَمْ تَقُمْ، اور مجلس سے کھڑی نہیں ہوئی، فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخر، تو بھی امر اس کے ہاتھ میں رہے گا معاملہ جب تک دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوگی۔ لِأَنَّ هَذَا التَّمْلِيكُ التَّطْلِيقُ مِنْهَا، اس لیے کہ یہ بیوی کو طلاق دینے کا مالک بنانا ہے۔ یہ جو ہے نا، امرها بیدہا خیرہا، اس کو اختیار دے دیا یا اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو یہ بیوی کو طلاق دینے کا مالک بنانا ہے۔ لأن المالک من یتصرف برأی نفسہ، کیونکہ مالک تو وہی ہوتا ہے، مالک وہی ہوتا ہے جو اپنی رائے سے تصرف کرے۔ وہی بہذی صفہ، اور عورت صفت سے متصف ہے، وہ اپنی رائے سے یہاں تصرف کر سکتی ہے اپنے معاملے میں۔ والتملیک، اور تملیک جو ہے بھی مجلس پر موقوف ہوتی ہے، یقتصر علی المجلس، تملیک بھی مجلس پر موقوف ہوتی ہے۔ وقد بیناہ من قبل، اور اسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر تو یہاں اس عبارت میں دو مسئلے بیان ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، مگر یہ کہہ کر دیا کہ جس دن فلاں آئے گا اس دن تمہیں اختیار ہے، اب مشروط کر دیا اختیار۔ اب اگر صراحت کے مطابق فلاں آدمی اس دن میں آئے، مگر رات کی اندھیری چھا جانے سے پہلے اس کے آنے کا بیوی کو علم نہ ہو سکے، اور رات کو معلوم ہو گیا کہ وہ فلاں تو آ چکا ہے، اب عورت کا اختیار رات کو ختم ہو جائے گا، رات میں اسے خیال نفس وغیرہ کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ امر بالید اشیاء ممتدہ میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے جن کو کھینچ بڑھنے والی، لمبی ہونے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یوم کو فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس صورت میں یوم سے بیاض نہار یعنی غروب شمس تک، طلوع سے غروب تک کا وقت مراد ہوتا ہے، نہ کہ مطلق وقت۔ لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار ہی مراد ہوگا، اور اسی پر امر بالید موقوف ہوگا، اور بیاض نہار یعنی غروب آفتاب کے بعد عورت کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے امرو کے بیادے کے یا اختیاری نفسہ کی ایسے الفاظ کہہ کر اس کو اختیار دے دیا، معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا یا اختیار دے دیا۔ بیوی اسی مجلس تخیر میں جس میں اختیار ملا ایک دن تک بیٹھی رہی، سوچتی رہی، وہاں سے کھڑی نہیں ہوئی،
تو جب تک وہ اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار باقی رہے گا، اس لیے کہ امر بالید در حقیقت بیوی کو تصرف کا مالک بنانا ہے، اور کیونکہ مالک تو وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے میں خود مختار ہو اور ہر طرح کے تصرف میں وہ آزاد ہو، اور چونکہ عورت اس صفت کی حامل ہو چکی ہے لہذا وہ مالک بننے کی بھی اہل ہوگی، اور تملیکات یعنی مالک بننا تملیکات مجلس پر منحصر ہوگی، لہذا صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے دی جانے والی تملیک بھی مجلس پر موقوف ہوگی، اور جب تک اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار بھی باقی اور برقرار رہے گا، اور البتہ اگر بیوی وہاں بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے کام میں لگی تو اختیار ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اعراض اور عدم التفات کی دلیل ہے، توجہ نہ کرنے کی دلیل ہے، اور فصل فی الاختیار کے تحت اس کی بحث تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور ثم ان کانت تسمع یعتبر مجلسها بذالک، پھر اگر بیوی مذکورہ کلام کو سن رہی ہو تو اس کی اسی مجلس کا اعتبار ہوگا۔ ثم اذا کانت تسمع، اگر وہ سن رہی ہے کلام مذکورہ کو جو اختیار دیا جا رہا ہے تو اس کی اسی مجلس کا اعتبار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ، اور اگر اس کلام کو جو شور کہہ رہا ہے اس کو سن نہیں رہی تو پھر اس کی اس کے جانے یا اس کو خبر معلوم ہونے تک اختیار ہوگا۔ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا، اس کے معلوم ہونے کی جو مجلس ہے اس کا اعتبار ہوگا، او بلوغ الخبر الیہ، اس کو خبر پہنچنے تک کا اعتبار ہوگا، فلاں کے آنے کی خبر، اس لیے کہ یہ ایسی تملیک ہے، لأن ھذا تملیک فیہ معنی تعلیق، اس لیے کہ یہ ایسی تملیک ہے جس میں تعلیق کا معنی موجود ہے، تعلیق کا معنی موجود ہے۔ فیتوقف علی ما وراء المجلس، لہذا یہ ما وراء مجلس پر موقوف ہوگی، ما وراء مجلس پر کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی، موقوف ہوگی۔ ولا یعتبر مجلسہ، اور شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأن تعلیق لازم فی حقہ، اس لیے کیونکہ تعلیق تو شوہر کے حق میں لازم ہو چکی ہے، تعلیق شوہر کے حق میں لازم ہے، بخلاف بیع کے، لأنہ تملیک محض، اس لیے کہ بیع تو صرف تملیک ہے، تملیک محض یعنی صرف تملیک ہے، اور اس میں تعلیق کی آمیزش نہیں ہے، ولا یشوبہ تعلیق، اور اس میں تعلیق کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہیں ہے، نہیں ملی ہوئی ہے، لا یشوبہ نہیں ملی ہوئی ہے اس میں تعلیق کی آمیزش، ملاوٹ نہیں ہے۔ اور جب بیوی کے مجلس کا اعتبار ہے، فَإِذَا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُهَا، جب بیوی کے مجلس کا اعتبار ہے تو مجلس تارةً يتبدل بالتحول، تو پھر مجلس کبھی منتقل ہونے سے بدل جاتی ہے، کبھی تو منتقل ہو جانے سے بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی کسی دوسرے عمل میں لگنے سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مجلس بدل جاتی ہے، جیسا کہ خیار کی بحث میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، اور صرف قیام سے ہی، کھڑے ہونے سے ہی عورت کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، مجلس میں سے کھڑی ہوتے ہی معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لأنہ دلیل الاعراض، اس لیے کہ اس کا قیام اس کے اعراض کی دلیل ہے، قیام اعراض کی کیا ہے؟ دلیل ہے، یفرق الرائے، کیونکہ رائے کو متفرق کر دیتا ہے، قیام جو اذ القیام یفرق الرائے، کہ قیام کھڑا ہونا وہ رائے کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے، رائے کو متفرق کر دیتا ہے، بخلاف ما اذا مکثت یوما لم تقم، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ ایک دن وہاں ٹھہری رہی اسی مجلس میں، کھڑی نہیں ہوئی، نہ تو کھڑی ہوئی،
ولم تاخذ فی عمل آخر، نہ کسی دوسرے کام میں لگی، تو اس صورت میں لأن المجلس قد یطول، اس لیے کہ جو مجلس ہے کیا ہے، قد یطول، مجلس لمبی ہوگی، قد یطول کبھی طویل ہو جاتی ہے، قد یقصر اور کبھی مختصر ہو جاتی ہے، فیبقى الی ان یوجد ما یقطعہ، تو لہذا کیا ہوگا، جب تک قاطع اختیار کو منقطع کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے، او یدل علی الاعراض، یا اعراض پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز دلالت کرنے والی ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس وقت تک مجلس ختم نہیں ہوگی، اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا۔ اور آگے وقولو، اور شور کا قول، مقصد یومن، مقصدی یومن تحدید کے لیے نہیں ہے، یومن لیس للتقدیر بھی، اور شور کا جو قول ہے وہ مقصر، یہ یوم تحدید کے لیے نہیں ہے، وقولہ ما لم تاخذ فی عمل آخر، اسی طرح جامع صغیر میں مذکور لم تاخذ فی عمل آخر سے یراد بھی عمل، ایسا عمل مراد ہے، یعرف انہ قاطع، جس سے یہ معلوم ہو جائے، پہچانا جائے کہ یہ امر کے لیے قاطع ہے، لما کان فیہ لا مطلق العمل، قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل مراد نہیں ہے، مطلق عمل مراد نہیں ہے۔ اس عبارت میں یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت خیار مجلس پر منحصر ہونے یا نہ ہونے کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا، خیار عورت کو، کہ اگر شوہر نے امروں کے بیادی کے وغیرہ کے ذریعے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا تو اس کی دو حالتیں ہیں، ایک بیوی شوہر کے اس کلام کو سن رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ شوہر کے اس کلام کو امروں کے بیادگی کو اپنے کانوں سے سن نہیں رہی۔ اب اگر بیوی سن رہی ہے تو اس کی اسی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس نے کلام سن لیا۔ اب اگر وہ مجلس سماعت سے اٹھ جاتی ہے، جس مجلس میں اس نے سنا اس کو مجلس سماعت کہتے ہیں، وہاں سے اٹھ جاتی ہے یا کسی اور کام میں لگ جاتی ہے وہاں مجلس میں ہی، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور ما ورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، اس مجلس کے علاوہ پر موقوف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بیوی نے دوسری صورت کے کلام سنا ہی نہیں شوہر کا، جو اس نے کہا امروں کے بیادی کی، تو اب جس جگہ وہ سنے گی یا جس مجلس میں اسے اختیار کی خبر پہنچے گی، خیار مل جانے کی، اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ امروں کی بیادی کی اس میں تملیک کے ساتھ ساتھ تعلیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور امروں کی بیادی کا مفہوم کیا ہے، ان اردت طلاق فامروں کے بیادی، کہ اگر تم طلاق کی تمنا کرتی ہو، طلاق چاہتی ہو، تو تمہارا معاملہ تمہارے سپر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں تملیک اور تعلیق دونوں ہیں، اس لیے حتی الامکان دونوں کی رعایت کی جائے گی، اور اس رعایت کی بہتر شکل یہی ہے کہ جب عورت شوہر کے کلام کو سن رہی ہو تو اس صورت میں تملیک کی رعایت کی جائے گی، اس کو جو ملکیت دی گئی اطلاق کی، اور عورت کا خیال صرف مجلس تک محدود رہے گا، اور اگر بیوی شوہر کے کلام کو نہیں سن رہی تو اس صورت میں معنی تعلیق کی رعایت کی جائے گی، اور چونکہ تعلیقات ماورائے مجلس تک باقی رہتی ہیں، معلق کرنا، لہذا یہاں بھی ماورائے مجلس تک عورت کا خیال باقی رہے گا۔ ولا یعتبر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولا یعتبر مجلس ہو، کہ یہی صورت مسئلہ میں شوہر کی مجلس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ اختیار دینے کے بعد اٹھ جائے، مجلس میں بیٹھا رہے، اس کے اٹھنے یا بیٹھے رہنے پر سے مجلس پر اس پر اختیار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امروں کے بیادی کے کہہ دینے کی وجہ سے اختیار بیوی کے حق میں لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب شوہر نہ تو اس اختیار کو بیوی کے ہاتھ سے چھین سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے، جس کے برخلاف بے ہے۔
تو بے میں بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا دونوں میں سے ہر ایک کی مجلس کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ بے صرف تملیک ہے، مالک بنانا ہے، اس میں دور دور تک تعلیق کی بو بھی نہیں ہوتی، معلق کرنا نہیں ہوتا، لہذا بے کا معاملہ صرف مجلس تک محدود رہے گا، اور عاقدین یعنی خرید و فروخت کرنے والوں میں سے کوئی بھی بے مکمل ہونے سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوگا تو بے باطل ہو جائے گی فوراً، کیونکہ وہاں تعلیق کا تو نام ہی نہیں۔ وَإِذَا اُعْتُبِرَ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَإِذَا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختیار کے سلسلے میں بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے، تو اب یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک بیوی اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار برقرار اور باقی رہے گا، لیکن اگر مجلس سے کھڑی ہو گئی یا کسی کام میں لگ گئی جو اختیار وغیرہ سے ہٹ کر ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا اختیار ختم اور باطل ہو جائے گا، کیونکہ مجلس سے کھڑے ہونے میں تو ایک اعراض کی شکل پائی جاتی ہے، گویا کہ اعراض کر لیا۔ دوسرا یہ کہ جب انسان جب تک مجلس میں رہتا ہے ایک ہی مجلس میں، اس وقت تک اس کے ذہن دماغ میں اس مجلس کی باتیں رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کی سوچ بھی منقسم ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن دیگر چیزوں اور کاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قیام علی المجلس بھی خیار کو قاطع یعنی ختم کرنے والی چیز ہے، لہذا عورت کو اپنا خیال محفوظ کرنے کے لیے قیام سے بھی احتیاط کرنا، گریز کرنا ضروری ہے۔ بخلاف اذا مکثت، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جامع صغیر میں جو ما اذا مکثت یومن کی عبارت ہے نا، اس سے تحدید حد مقرر کرنا، ایک ہی یوم مراد نہیں ہے، بلکہ جتنے دن بھی اس مجلس میں بیٹھی رہے گی، دوسرے کام میں نہیں لگے گی، کھڑی نہیں ہوگی، اس کا اختیار بھی بدستور باقی رہے گا، اس لیے کہ مجالس کا کوئی متعین ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی مجالس ایسی ہوتی ہیں جو بلا ارادہ طویل ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی ہوتی ہیں جو طوالت کی وضاحت کے باوجود کم اور مختصر ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک اختیار کو قطع کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو عورت کا اختیار باقی ہی رہے گا۔ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ تَأْخُذْ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مکثت یومن سے تحدید مراد نہیں ہے، اسی طرح ما لم تأخذ فی عمل آخر سے بھی کام مراد نہیں ہے، مطلق کام مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایسا کام مراد ہوگا کہ جو خیار کی لائن سے ہٹ کر ہو، جس کے متعلق یہ سمجھا جا سکتا ہو کہ یہ کام قاطع خیار ہے۔ ورنہ تو اگر اسی مجلس میں بیوی نے اپنا کپڑا پہنا یا کوئی کھایا پیا، اس طرح قرآن کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، مشغولی، تو ان چیزوں سے خیال باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں تو انسانی زندگی کا خاصہ اور ایمان کا تقاضا ہیں۔ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةٌ فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، اور اگر بیوی کھڑی تھی بیٹھ گئی، وہ کھڑی تھی پھر بیٹھ گئی، معاملہ ہاتھ میں سپورٹ ہونے کا پھر بیٹھ گئی، تو وہ اپنے خیار پر رہے گی، لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِقْبَالِ، کیونکہ بیٹھنا یہ تو متوجہ ہونے کی دلیل ہے، اقبال متوجہ ہونا، یہ بیٹھنا، یہ جلوس جو ہے یہ متوجہ ہونے کی دلیل ہے۔ فَإِنَّ الْقُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّأْيِ، اس لیے کہ قعود یعنی بیٹھنا رائے کے لیے زیادہ جامع ہے، رائے کے لیے زیادہ کیا ہے؟ جامع۔ وَقَضَا إِذَا كَانَتْ قَاعِدَةٌ، اور اسی طرح کیا ہے کہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو فَاتَّكَأَتْ، اس نے ٹیک لگا لی، یا مُتَّكِئَةً ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی پھر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ اپنا خیار باقی رہے گا، لِأَنَّ هَذَا انتقال من جلسة إلى جلسة أخرى إلى جلسة أخرى، اس لیے کہ یہ تو ایک بیٹھک سے، بیٹھنے کی حالت سے دوسری بیٹھک کی طرف منتقل ہونا ہے، لہذا اعراض نہیں ہوگا، یہ حالت کو بدلنا بھی لا یکون اعراضاً، اعراض نہیں ہوگا، کما اذا کان مختبئۃً، جیسے کہ وہ اختباء کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھی ہوئی تھی، فتربعت، پھر آلتی مالتی چار چوکڑی ہو کے چوزانوں ہو کے بیٹھ گئی، تو اس سے اختیار ختم نہیں ہوگا۔ قال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، یہ جامع صغیر کی روایت ہے، اور جامع تو صغیر کے علاوہ میں یہ مذکور ہے
کہ انہا اذا کانت قاعدۃ، جب وہ بیٹھی ہوئی تھی، فتقات، تو اس نے ٹیک لگا لیا، تو لا خیار اللہ، اس کا خیار باقی نہیں ہوگا، اسے خیار نہیں ملے گا۔ لأن الاتقاء اظہار تہاون، اس لیے کہ ٹیک لگانا یہ سستی کی علامت ہے، کیونکہ ٹیک لگانے میں امر بالید سے لاپرواہی ہے، بالامر، امر بالید سے لاپرواہی ہے، فکانا اعراضا، لہذا یہ اعراض ہو جائے گا، لہذا یہ اعراض ہوگا۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، والاول ہوا صحیح، کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے، جو جامع صغیر میں ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور ولو کانت قاعدۃ فالتجعت، اور اگر بیٹھی ہوئی تھی پھر وہ لیٹ گئی، تو اس میں دو روایتیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، یعنی ایک میں یہ کہ خیار باقی رہے گا، ایک میں یہ کہ خیار اس کا کیا ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، ایک میں خیار باطل، ایک میں باطل نہیں ہوگا۔ ولو قالت ادعو ابی استشیرا، اگر عورت نے کہا کہ میں اپنے ابو کو، اپنے والد کو بلا کر مشورہ کر لوں گی، استشیر او شہودا اشہدہم، یا گواہوں کو بلا کر انہیں گواہ بناؤں گی، فہی علی خیارہا، تو یہ اپنے خیار پر قائم رہے گی، لأن الاستشارہ لتحری الصواب، اس لیے کہ مشورہ لینا صحیح چیز حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، والاشہاد، اور گواہ قائم کرنا، گواہ بنانا وہ انکار سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، فلا یکون دلیل الاعراض، لہذا یہ دو کام بھی اعراض کی دلیل نہیں ہوں گے، اعراض کی دلیل نہیں بنے گا، اعراض کی دلیل نہیں بنے گا۔ اور اگر عورت وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ، کوئی عورت سواری پر چل رہی تھی، او فی محمل، یا کسی کجاوے پر چل رہی تھی، تو فوقفت، پھر کیا ہوا، وہ ٹھہر گئی، فہی علی خیار ہے، تو یہ اپنے خیار پر رہے گی، وَإِنْ سَارَتْ بَطَلَ خیار، اور اگر وہ چل گئی، چل پڑی، اور اگر چل پڑی تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اس کا خیار باطل ہے، لأن سیر الدابہ ووقوفها مضاف الیہ، اس لیے کہ تو، اور اگر چل پڑی تو اس کا خیار کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، لأن سیر الدابہ ووقوفها مضاف الیہ، اس لیے کہ سواری کا چلنا اور سواری کا رکنا عورت کی طرف منسوب ہے، گویا کہ عورت چل پڑی اور رک پڑی، وسفینہ تو بمنزلۃ البیت، اور کشتی گھر کے حکم میں ہے، کشتی گھر کے حکم میں، لأن سیرہا غیر مضاف الی راکبہا، اس لیے کہ کشتی کا چلنا وہ سوار کی طرف منسوب نہیں ہوتا، منسوب نہیں ہے۔ الا تری انہ لا یقدر علی ایقافہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سوار جو ہوتا ہے وہ کشتی کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا، روکنے پر قادر نہیں ہوتا، وراکب الدابہ یقدر، اور سواری پر، چوپائی پر سوار ہونے والا وہ تو اس کو روکنے پر قادر ہوتا ہے، یقدر علی الایقاف۔ صورت مسئلہ یہ کہ شور خیار دینے کے بعد بیوی نے کہا، شور کے خیار دینے کے بعد میں اپنے والد کو بلا کر مشورہ کر لوں، یا کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو گواہ بنا لوں، تو ان صورتوں میں بھی خیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ مشورہ صحیح اور اچھی رائے جاننے کے لیے ہوتا ہے، اور گواہ بنانا ٹال مٹول انکار سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا دونوں یہ خیار کی طرف توجہ کرنے اور اسے اپنانے کا اقدام کرنے پر دلیل ہوں گے، نہ کہ اعراض اور عدم التفات پر۔ تو یہ سارے مسائل جو بتا دیے، یہ عورت کے خیار باطل نہ ہونے کی ساری صورتیں بتا دی ہیں۔ تو یہ آخری میں وہ سفینہ، کشتی گھر کے حکم میں، گھر کے درجے میں، کیا مطلب، یعنی کشتی کے چلنے سے عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ کشتی کے ٹھہرنے سے باطل نہیں ہوتا، کیونکہ کشتی کا چلنا یا کشتی کا ٹھہر جانا سوار کی طرف منسوب نہیں ہے، سوار کا کوئی چلنے میں اور رکنے میں دخل ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر انسان یعنی سوار نہ تو اسے چلانے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی روکنے پر، اس کے برخلاف جانور کی سواری کا سارا معاملہ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے سواری کو چلائے ہوئے،
جیب چہ سواری کو روک دے وے، اس لیے جہاں سوار کا عمل دخل ہے وہاں چلنے اور رکنے کے حکم میں فرق ہے، اور جہاں سوار کا عمل دخل نہیں ہے وہاں چلنے اور ٹھہرنا دونوں برابر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔